اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی سبق کا ٹاپک ہے ٹڈے میاں کی پٹائی۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹڈے میاں کی پٹائی۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ سردیوں میں حشرات الارض غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ نیچے دی ہوئی کہانی درست لفظ سے پڑھیے اور پھر بتائیے۔ سردیاں قریب تھیں، چونٹیاں دوڑ دوڑ کر اناج کے دانے، روٹی کے ٹکڑے اور کھانے کی دوسری چیزیں اپنے بلوں میں ذخیرہ کر رہی تھیں۔ دوسری طرف شہد کی مکھیاں بھی صبح سے شام تک پھولوں سے رس اکٹھا کرتی نظر آتیں۔ غرض کے تمام کیڑے سردی سے بچنے کے بندوبست میں لگے ہوئے تھے۔ بس ایک ٹڈے میاں تھے جو اپنا وقت یوں ہی گنواتے۔ تمام کیڑے ان سے کہتے کہ یوں وقت ضائع نہ کریں، مگر وہ کسی بات کی پرواہ نہ کرتے، اپنا سارا دن گپے لگانے میں گزار دیتے۔ درختوں کے پتے جھڑنے لگے، وقت گزرتا رہا اور موسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا۔ آہستہ آہستہ برف گرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سفید اور نرم و ملائم برف ہی برف نظر آنے لگی۔ تمام کیڑے سخت سردی کی وجہ سے اپنے بلوں میں آرام سے دب کے بیٹھے تھے۔ ٹڈے میاں کو رہ کر افسوس ہو رہا تھا، کاش وہ بھی پہلے ہی درختوں کے پتے ذخیرہ کر لیتے۔ اب تو سارے درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، پھر انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ وہ اٹھے اور اپنے بورے میں سے ایک بے ہوش کرنے والا اسپرے ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی دیر میں اسپرے مل گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا میلا کچیلا کمبل اوڑھا اور اس میں اسپرے چھپا کر باہر نکل گئے۔ باہر سخت سردی تھی۔ وہ منہ لپیٹے چھتے کی طرف چل دیے۔ چھتے کے قریب پہنچ کر انہوں نے زور سے چھتے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک مکھی ٹوپی اور گرم کوٹ پہنے دروازے پر آئی۔ کون ہے؟ اتنی سردی میں یہاں کیوں آئے ہو؟ ٹڈا معصوم آواز بنا کر بولا۔ مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مہربانی کرو مجھے اندر آنے دو ورنہ میں سردی سے مر جاؤں گا۔ مکھی کو رحم آ گیا، اس نے ٹڈے کو اندر بلا لیا۔ بڑی مکھی نے ٹڈے کو گرم بستر پر بٹھایا، دوسری مکھی شہد کا پیالہ بھر لائی۔ ٹڈے میاں نے گٹا گٹ شہد پی کر مکھیوں کا شکریہ ادا کیا تو مکھیوں نے کہا، ارے آپ اپنی شکل تو دکھائیں، منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ٹڈے نے کمبل سے ہاتھ نکال کر بے ہوش کرنے والا اسپرے مکھیوں پر چھڑک دیا۔ مکھیوں کے بے ہوش ہوتے ہی اس نے جلدی سے اپنی جیب سے تھیلیاں نکالیں اور مرتبان سے شہد بھرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹڈے میاں فرار ہو گئے۔ اب جو مکھیوں کو ہوش آیا تو خالی مرتبان دیکھ کر ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی ساتھی مکھیوں کی فوج کی صفیں تیار کیں اور ٹڈے میاں کے گھر پر حملہ کیا، اس کی خوب پٹائی کی، اپنا سارا شہد سمیٹا اور قیدی بنا کر ٹڈے میاں کو اپنے چھتے میں لے آئیں۔ اب رانی مکھی نے اعلان کیا،
کہ ان کا مجرم تو بہت بڑا ہے، مگر یہ ہمارے محلے میں نئے نئے آئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ سردیاں ختم ہونے کے بعد جب تمام مکھیاں شہد جمع کریں گی، ٹڈے میاں رس کی ساری بالٹیاں چھتے تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ چھتے کی صفائی بھی کیا کریں گے، اور اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمام سپاہی مکھیوں کو اجازت ہے کہ انہیں جتنا زور سے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتی ہیں۔ تمام مکھیوں نے رانی مکھی زندہ آباد کا نعرہ لگایا۔ ٹڈے میاں شرمندہ کھڑے سوچ رہے تھے، برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔